الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مساکین سے بھی اور عام لوگوں سے بھی نیک بات کہنا، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر تم ان احکام سے پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، حالانکہ تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ماقبل کے اندر یہود کی جماعت خامس کا ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کی عہد شکنی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، مگر خطاب موجودہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ انہی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے تورات کے ذریعے تم سے مختلف قسم کے وعدے لیے، مگر تم نے کسی ایک وعدے کی پاسداری بھی نہیں کی، بلکہ تمام وعدوں کی بغاوت اور مخالفت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وعدہ اول جس کے اندر حقوق اللہ کی حفاظت کا تذکرہ ہے، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ عبادت کے تمام اقسام صرف اور صرف خالق ہی کا حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اکیلے اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کریم کے علاوہ کسی ہستی کی عبادت نہیں کرنی۔ اے قوم بنی اسرائیل، تم نے اس وعدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ اور وعدہ دوم یہ لیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، تو قوم بنی اسرائیل سے دوسرا وعدہ لیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرتے رہنا ہے، انہیں تکلیف ہرگز نہیں دینی۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر جس طرح اللہ کے حقوق کو بیان کیا، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی کہ جس طرح اللہ کے حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح والدین کے حقوق کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بعد انسان پر اپنے والدین کا ہی حق ہے سب سے زیادہ۔ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا قطعی حکم ہے، تمہارے رب کا مضبوط حکم ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں،
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، اور اپنے رب سے یوں عرض کیا کرو، دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پالن ہار، اے ہماری پرورش کرنے والے، میرے والدین پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کے اندر پالا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے حقوق کے متعلق اپنے مبارک ارشادات کے اندر فرمایا۔ پہلی حدیث جو سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے کہ اولاد پر والدین کا کتنا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت اور جہنم ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی والدین کی خدمت کرے تو اس کو جنت ملے گی، اگر ان کی خدمت نہ کر پائے، نافرمانی کرے تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو والدین ہی انسان کی جنت اور جہنم کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مسلمان آدمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول ماننے والا ہو، تو اس آدمی کے لیے والدین کی خدمت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 2، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندگی والد کی رضامندگی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جامع ترمذی۔ تو اس حدیث کی تشریح یہ بنتی ہے کہ جو اپنے خالق کو راضی رکھنا چاہتا ہے، جو مسلمان بندہ اپنے پروردگار کو راضی رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والد کو راضی رکھے۔ خداوند کریم کی رضا کے لیے والد مکرم کی رضا شرط ہے، اور والد کی ناراضگی لازمی نتیجہ خداوندگی کی ناراضگی کا ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہے، اگر والد راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہے۔ تیسرے نمبر پر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر کہتا ہوں تمہاری ماں کا، پھر کہتا ہوں تمہاری ماں کا، اس کے بعد تمہارے والد کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں ان کا حق ہے، پھر ان کے بعد قریبی رشتہ دار جو ہوں ان کا حق ہے۔ مسلم شریف۔ تو اس حدیث کے اندر سائل کے 3 مرتبہ سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے متعلق جواب دیا کہ ماں کا حق ہے۔ جب اس نے 4تھی مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے متعلق فرمایا کہ اس کا حق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدہ کا حق والد سے زیادہ ہے۔ والدہ بچے کی پرورش کے اندر انتہا درجے کی مشکلات برداشت کرتی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حق زیادہ بتایا۔ چوتھے نمبر پر حدیث ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی خوار ہو، وہ آدمی رسوا ہو۔ یہ 3 بددعائیہ کلمے آپ نے فرمائے
کہ وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی خوار ہو، وہ آدمی رسوا ہو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب شخص جو والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پائے پھر جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہے، اس دنیا کے اندر بھی خوار ہے، اس دنیا کے اندر بھی رسوا ہے، اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اس حدیث کے اندر نبوت کی سچی زبان، پاک زبان سے 3 مرتبہ ارشاد ہوا کہ جو شخص والدین کے بڑھاپے کی حالت میں خدمت نہ کرے اس سے بڑا بد نصیب کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی والدین کی خدمت فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، والدین کی خدمت کرنا فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، مگر جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو اس وقت ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کی حالت کے اندر والدین کو پائے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ 5ویں حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا گیا۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد جیسے مقدس فریضے کے لیے بھی والدین کی اجازت ضروری ہوتی ہے، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر امام الانبیاء کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے عرض کی میرے والدین ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا انہوں نے تم کو اجازت دی؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے پاس واپس چلے جاؤ، والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور یہاں آنے کی اجازت مانگو، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو آ کر جہاد کے اندر لگ جانا، ورنہ ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اس روایت کو مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ اب اس روایت کے اندر بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ والدین کی خدمت، والدین کی اجازت جہاد جیسے مقدس فریضے کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ آدمی یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر آیا تو امام الانبیاء نے فرمایا جو دین اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ہجرت کی اجازت نہیں دی، جب تک والدین کی اجازت نہ ہو ہجرت کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں اور بھی احادیث آئیں گی، لیکن آج انہی احادیث کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں والدین کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔